یعقوب آغا، جسے چند مورخین ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج کا حصہ تھا۔ یعقوب آغا کی بیوی، جس کا نام کترینا تھا، مسیحی برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ یعقوب آغا اور کترینا کے 4 بیٹے الیاس، عروج، اسحاق اور خضر تھے۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہاز راں اور بعد ازاں سمندری سپاہیوں کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ روڈس پر موجود سینٹ جونز کے صلیبیوں سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور روڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 عیسوی تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربہ کے جزیرے پر چھاؤنی کیمپ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کی کارروائیوں کا دائرہ کار مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 عیسوی سے 1510 عیسوی کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بحفاظت شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجوق کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 عیسوی میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 55 سال تھی۔ تاریخ میں آپ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔